ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اور تعریفی والے کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس کی تعریف لکھتے لکھتے ختم نہیں ہوگی، بیان کرتے کرتے ختم نہیں ہوگی. سمندر کے تمام پانی کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور کائنات کے تمام درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور لکھنے والے لکھنے بیٹھیں اپنے عمدہ الفاظ کے ساتھ تو الفاظ ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے رب تبارک و تعالی کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس قدر تعریفوں والا میرا اور آپ کا پروردگار، اور اس نے ہم پر ایک ایسی شخصیت کو مبعوث بنا کر، رہنما بنا کر، رہبر بنا کر، مفتی بنا کر، عالم بنا کر بھیجا، جس نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اپنے اوپر اٹھنے والی تکالیف کو برداشت کیا اور اس سے دل برداشتہ نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی کی وحی کا ایک ایک حرف اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اور وہ کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ کی ذات اقدس پر، آپ کی روح اطہر پر کروڑوں اربوں درود و سلام ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ اور شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو اس کے اچھے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں، یا یہ کہہ لیں کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں سوائے چند ممالک کے، تین طرح کے، تین گروہ کے، تین طبقات کے افراد رہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایک ہے اپر لیول کا شخص، ماڈرن ہے، لبرل ہے، امیر طبقہ ہے. ایک ہے بالکل لوور کلاس ہے، مال کے اعتبار سے بھی کم ہے، عزت کے اعتبار سے بھی کم ہے، پڑھائی اور شعور کے اعتبار سے بھی کم ہے. اور پھر ایک اور طبقہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں متوسط طبقہ، درمیانی طبقہ، مڈل کلاس فیملی. ان کی اکثریت بہت ہے، اور کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ سیاسی میدان ہو تو اگر عمران خان کا جلسہ ہے تو آپ کو بے حیائی اور بے پردگی اور لبرل اور ماڈرنزم نظر آئے گی، اور اگر پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے تو وہاں پر آپ کو انتہائی نچلے درجے کی جہالت نظر آئے گی۔ ایسے لوگ جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، بس اندھے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں اور کوئی اچھے برے کی تمیز کو نہیں سمجھتے۔ اس معاشرے میں میرے اور آپ کے گھر والے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس فیملی ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اچھے اور برے کا تعین کرتے ہیں، لیکن البتہ ہمارا کسی چیز میں شمولیت نہیں ہوتی۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم برے کاموں میں شمولیت نہیں کرتے، لیکن بری بات یہ ہے کہ ہم اچھے کاموں میں بھی شمولیت نہیں کرتے۔ اور جب خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے تو خواتین کے حقوق کے لیے لڑنے والی وہ خواتین ہیں جن کو نہ دین کا پتہ نہ دین کی تعلیمات کا پتہ، اور وہ سڑکوں پر بے پردہ نکلتی ہیں کن خواتین کے حقوق کے لیے؟ جو گاؤں کے کسی محلے میں کسی گھر میں ایک جاہل عورت کے ساتھ کیے گئے کسی ظلم کے خلاف اس کی ایک کہانی کو اٹھا کر شہر میں دندناتی پھرتی ہیں۔ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتہ، جو ظلم کے خلاف لڑ رہی ہیں ان پر کبھی ظلم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور میرے اور آپ کے گھر کی خواتین گھر میں بیٹھ کر صرف موبائل اور ٹی وی پر ایک دوسرے پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کی خواتین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اسلامک خواتین کی آخر لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف گھر میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ اس عورت کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ عورت بے پردہ باہر نکلی ہے اس عورت کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اس نچلی عورت کے بارے میں تبصرے کریں؟ آئیے ہم کچھ خواتین کے معاملات میں دینی اعتبار سے، جو صرف تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، میرے اور آپ کے پروردگار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گھر کی خواتین ہیں، ان کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور وہ کیا معاملہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دے دی اللہ تبارک و تعالی نے، تو ہر معاملے میں مرد ہی فوقیت لے جائے گا؟ نہیں، کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جہاں پر مرد کے بجائے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ شرف حاصل دی۔ اور کیا معاملہ ہے؟ دنیا کی مقدس ترین زمین مکہ مکرمہ، اس کو آباد کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، سب سے پہلی خاتون تھی۔ کون سی خاتون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے واقعہ سن رکھا ہے کہ جنگل بیابان میں نہ پانی تھا نہ کھانے کو کوئی چیز تھی، تپتی ہوئی ریت تھی، پہاڑی علاقہ تھا، اور نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے۔ پھر قبیلہ آیا اور ان سے اجازت مانگی اور پھر وہاں رہنے کے لیے، اور کائنات کا مقدس اور پاک اور صاف ترین پانی جسے پینے کے لیے دنیا ترستی ہے اور مسلمانوں پر لوگ رش کرتے ہیں، آب زمزم ایک خاتون کے پیروں کو رگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا چشمہ جاری کیا۔ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والا کوئی مرد نہیں تھا، پہلی خاتون تھی۔ جب وحی نازل ہوتی ہے، آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے ڈرتے ہوئے جب اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو تسلی دینے والی جو پہلی خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آپ کو تسلیاں دیتی ہیں اور آپ پر ایمان لاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسلام میں شروع میں داخل ہونے والے جو چند افراد ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کے ساتھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو والدہ ہیں عمار بن یاسر کی۔ اور جب مشرکین اپنے ظلم و ستم اور جبر پر اترے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے، تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی حکومت تھی، ان کی جابریت تھی۔ اس وقت نبی علیہ السلام بھی طاقت کے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
آپ گلیوں سے گزرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل کے کیا کیا ظلم تھے. ریت یا پھر کوئلوں کو بچھا کر اس کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے صرف یہی کہا کرتے تھے، اے آل یاسر، آل ابو یاسر، صبر کرو، اس وقت صبر کرو. ابھی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت ہے کہ تم صبر کرو. اور پھر جبر کی انتہا یہ آ گئی کہ اسلام کے نام پر شہید ہونے والا بھی پہلا کوئی مرد نہیں تھا، پہلی خاتون تھی، اور ایسی دردناک موت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور وہ کس کے ذریعے دی تھی؟ دنیا کے خبیث ترین انسان ابو جہل کے ذریعے. نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ کے اندر گھسایا اور ان کو قتل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، اس پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غصے کی انتہا کر دے. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جنتوں کی بہاریں دکھائے. اور اسی طریقے سے دنیا کا جو سب سے جابر ترین انسان تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کے سامنے دلیری سے کھڑے ہونے والا مرد کوئی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو بہت بعد میں آئے، سب سے پہلے حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام. ان کی نوکرانی تھی، ان کی بیوی بھی تھی. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو صرف چپاتیاں پکانے کے لیے، گھر کی صفائیوں کے لیے اور کپڑے اور کچن صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. کبھی ہم نے ان سے دین کے نام پر کوئی کام لیا ہے؟ یا ان کے اندر اتنا جذبہ ہوا ہے کہ میرا شوہر کا ذہن دینی ہے، دنیا سے زیادہ دینی تعلقات یا دینی معاملات میں وہ انوالو ہے، تو میں اس کا دینی معاملات میں کچھ بڑھ کر ساتھ دے دوں. لیکن یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت دین میں لگا دو تو گھر کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ کون سا خدا نہ کہے کہ گھر والوں کو وقت نہ دو. پہلے ہی ناشکریاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر بچے کا رجحان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری شادی میں کوئی ڈھول ڈھمکے نہ ہو، کوئی تصویریں نہ ہو، کوئی رسم و رواج نہ ہو، تو بیٹے پر زور دیا جاتا ہے، بیٹا سب کو دیکھنا پڑتا ہے، سب کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اور ابھی کا ایک ہی تو وقت ہے، شادی کون سی بار بار ہوتی ہے، اور پھر وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جس میں پروردگار ناراض ہو رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے. وہ بچہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، دین سے ملوث ہے، اور پھر وہ احادیث بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیتوں کے ترجمے بھی پڑھ رہا ہے، اس کا ذہن یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنا ایک سنت کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق سادگی سے کر لوں، لیکن اس کو پریشر ڈالا یہ جاتا ہے کہ جناب محلے والے کیا کہیں گے اور خاندان والے کیا کہیں گے. ہم ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے گھر کی خواتین دین کے معاملے میں ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 55 سال کی بوڑھی عورت، 55 سال کی. آج ہمارے گھر کی 55 سال کی عورت کو اٹھائیں، 2 مالے چڑھا نہیں جاتا گھٹنوں کی تکلیف سے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ پھر ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے. لیکن وہ چستی، وہ ایمان کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جب اپنا وقت گزارتے ہیں تو وہ 55 سال کی خاتون اپنے شوہر کے لیے کچھ دنوں کے لیے کھانا پانی تیار کر کے، جسے عام لفظوں میں توشہ کہا جاتا ہے، کچھ ایسی خشک غذا تیار کر کے جو جلدی خراب نہیں ہوتی، اس کو پوٹلی میں لپیٹ کے اور پہاڑ پہ چڑھ کے، اللہ اکبر کبیرہ، آسان نہیں ہے پہاڑ پہ چڑھنا. لوگ جانتے ہیں جو گاؤں گوٹ میں رہتے ہیں، شہر کی عورتوں سے 3 مالے نہیں چڑھا جاتا. پہاڑ پر چڑھتی ہیں، تھک ہار پر گرد آلود ہو کر ابھی راستے میں ہوتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے لیے توشہ لے کر آ رہی ہیں، کھانا لے کر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کو سلام بھیجا ہے. اور میری طرف سے بھی ان کو سلام بھیجیے گا، اور ان کو یہ خوشخبری دیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ان کے لیے ایک گھر بنا رکھا ہے، اور اس گھر میں ان کے لیے موتیوں کا ایک ہار بنا رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنت کیا چیز ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک اینٹ اس کی سونے کی، ایک اینٹ اس کی چاندی کی، ہیرے جواہرات سے
جڑے ہوئے محلات ہیں اور اس میں ایک ہار کی کیا اہمیت، لیکن میرے پروردگار نے اگر بولا ہے تو سوچیں وہ کیا ہار ہوگا۔ عورت کی عمدہ ترین چیز جولری، اپنے آپ کو سجانے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری دی کہ ان کے لیے جنت میں ایک ہار ہے، اور وہ ایسی جنت ہے جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر ان کی ساری تھکن اتر جائے گی۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ جب ہم یہ سوچ لیں کہ فجر کی اذان ہو گئی اور مؤذن بھی کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو تم سو رہے ہو، جو نیند پوری کر رہے ہو، کب تک نیند پوری کریں گے؟ جب تک موت نہیں آ جاتی۔ بس موت کے بعد پھر کوئی نیند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ قبر ہے، اس میں سوال و جواب ہوں گے اور پھر آپ کو لٹا دیا جائے گا، پھر جسم گل سڑ جائے گا، لیکن جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے، کوئی نیند نہیں ہے اور موت بھی نہیں ہے۔ تو یہ نیند صرف تب تک ہے جب تک کہ ہماری موت نہیں آ جاتی، اور نیند کب کب حرام ہو جاتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ داڑھ میں تکلیف ہو جائے، پاؤں میں تکلیف ہو جائے، کان کا درد ہو جائے، سر میں شدید درد ہو جائے، کیا بولتے ہیں کہ نیند حرام ہو گئی۔ ایسی بیماری ہو گئی، پیشاب کی تکلیف ہو جائے، ہر گھنٹے کے بعد پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، انسان چین سے سو نہیں سکتا، لیکن میرا پروردگار مؤذن کے ذریعے یہ جب آواز لگا رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، مجھے اپنی نیند پیاری ہے، یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اٹھ جاؤ، جنت میں جاؤ اور من کر سو، کھلم کھلا سو، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی جگانے والا نہیں ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی فجر نہیں ہوگی، کوئی عشاء نہیں ہوگی، کوئی آپ کے اوپر والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی، کوئی بچوں کی چیم چلا اور چیخم چلا کوئی برداشت نہیں کرنا ہوگا، آپ کی اپنی لائف ہوگی پوری کی پوری آزادی کے ساتھ۔ یہی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم جو پہاڑ پر چڑھ کر آ رہی ہو، تھک رہی ہو، اللہ اکبر، ایسی جنت عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی جہاں پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس خاتون کو سلام بھیج رہا ہے۔ اور پھر اسما بنت ابی بکر، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے اپنی جان بچا کر اللہ کے حکم پر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو 3 راتیں انہوں نے کہاں گزاری؟ یاد ہے کسی کو؟ 3 راتیں کہاں گزاری؟ غار ثور میں گزاری۔ اس ایک غار کی بھی الگ کہانی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں بچھو نے کاٹ لیا تھا، یا ہم لال بیگ سے ڈر جاتے ہیں، بچھو نے کاٹ لیا تھا، اور معلوم تھا کہ غار ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر زہریلے جانور ہوں گے، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سارے سوراخ بند کرنے کے بعد جب 2 سوراخ رہ گئے تھے تو وہاں پر اپنے پیر رکھ دیے اور میرے نبی کا سر اپنی گود پہ رکھ لیا، اور پھر بچھو کاٹتا ہے اور تکلیف سے جسم تل ملا جاتا ہے لیکن اپنا پیر نہیں ہلاتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور وہ آنسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر گرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ مجھے زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سے یہاں تکلیف برداشت نہیں ہوتی، والدین کچھ کہہ دیں تو 4 دن تک اپنے دوستوں کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو بیوی کے ساتھ دل ہلکا کر رہے ہوتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی باتیں۔ وہاں تکلیفیں برداشت ہوئی ہیں، جسم کے اندر زہر برداشت کیا ہے، اور ان کی بیٹی حضرت اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر سے نکلتی ہیں اور وہی توشہ کھانا پینا تیار کرتی ہیں، اور باندھتی کس طریقے سے ہیں؟ کیا پوٹلی لٹکاتی ہیں؟ نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، اپنے پشکے کے اندر، اپنی فراق کے اندر، اپنی کھلی ڈلی قمیص کے اندر ازاربند کے ذریعے اس کو باندھتی ہیں اور چھپ چھپا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا دور سفر کر کے جاتی ہیں اور ان کو کھانا پہنچاتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد محترم کو بھوک لگی ہوگی۔ ہم بھی بولتے ہیں بھائی کسی مرد کو بول دیتے ہیں، نہیں، جب دین کے خاطر میرے گھر والے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آگے ہیں تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیوں پیچھے ہٹیں؟ کیا دین صرف مردوں کے لیے رہ گیا ہے؟ ہم اگر نکالتے ہیں اپنے گھر والوں کو تو صرف دنیاوی پڑھائی کے لیے، اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے، یا جب بھی پڑھائی کی بات ہوتی ہے خواتین کو نکالنے کے لیے تو ہمارے ذہن میں صرف کالج اور یونیورسٹیز کیوں آتی ہیں؟ کیوں مدرسہ نہیں آتا؟
کیوں ہمارا ذہن اتنا محدود ہو گیا ہے؟ کیوں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ تم گھر پہ آ کر تم نے صفائی کیوں نہیں کی؟ کبھی جا کر پوچھو تو صحیح طبیعت کیسی تھی؟ آج یہ صفائی نہیں ہوئی تو طبیعت کیسی تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ جو کچھ پڑھا اور پڑھایا گیا ہے کیا اپنے گھر والوں کو جا کر سنایا ہے؟ دوستوں میں تو بڑی لمبی لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہیں حسینی اور یزیدی پر، واقعہ کربلا پر، اور فلانے پر اور فلانے پر، اور رفع الیدین پر، اور آمین زور سے اور نیچے کہنے پر، ہاتھ سینے اور ناف کے نیچے باندھنے پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہیں۔ کبھی اپنے گھر کی عورتوں کی نماز کو چیک کیا ہے؟ ظہر عصر مغرب عشاء تو ہماری باہر ہوتی ہے، فجر میں ہم سب سو رہے ہوتے ہیں، تو میری گھر کی خواتین میرے سامنے کب نماز پڑھیں گی جو میں ان کی نماز کی غلطی نکالوں؟ اور المیہ یہ ہے کہ آج میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنے گھر کی خواتین سے جا کر خواتین کا مسئلہ پوچھئے گا کہ آیا شریعت میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ 90% خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جبکہ یہ معاملہ خود ان کی ذات سے منسلک ہے۔ بولیں گی کہ امام صاحب سے پوچھ لیے گا، ہم نے تو جیسا اپنی اماں کو دیکھا ویسے ہی کرتے ہوئے ہیں۔ اگر اماں چادر پہن نہیں تھی تو بیٹی بھی چادر پہن نہیں تھی، اماں نے اگر شرعی برقع پہنا ہوا تھا تو بیٹی بھی شرعی برقع پہن نہیں تھی۔ لیکن احکامات کسی کو نہیں معلوم۔ جب احکامات نہیں معلوم تو اپنی دوست کو، اپنی سہیلی کو کیسے بتائیں گے؟ اسکول جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، برابر میں سہیلی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا افیئر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، موبائل پہ کوئی اور معاملہ ہے، وہاں پر شیطان نے ہمیں بھی ورغلایا، ہم نے بھی اس کے میسیجز دیکھے، دل میں برائی آئی اور ہم نے بھی کسی اور کی تلاش شروع کر دی۔ کیا ہوا؟ کیونکہ تعلیم نہیں تھی، ہم نے اس کو روکا نہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم بھی اسی راہ پر چل پڑے، اور پھر ضد کر لی باپ سے کہ پڑھائی کے لیے موبائل چاہیے۔ اس موبائل میں کیا کچھ ہوگا، نیت کیا ہے، ذہن میں کیا ہے، پڑھائی کتنے گھنٹے کی اور افیئر کتنے گھنٹے کا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اور آپ اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں، یہ فرشتے اپنی نیند پوری نہیں کرتے۔ ایک ایک لمحہ نوٹ کرتے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اٹھائیے 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اقرأ، پڑھو کتابک، اپنی اس کتاب کو جو ہم نے لکھی ہے، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن یہ کتاب تمہارا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ تم خود فیصلہ کر لو کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد، اپنے اعمال اور کرتوت اور اعمال سارے دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد اس نتیجے پر تم خود پہنچ جاؤ گے کہ آیا تمہیں جنت کا راستہ تمہارے لیے تم نے طے کیا یا جہنم کا راستہ طے کیا۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرا محترم، اپنی خواتین کو پڑھائیے، ان کی نمازیں چیک کیجیے۔ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ یہ کسی بریلوی کی نماز نہیں ہے، کسی دیوبندی کی نماز نہیں ہے، کسی اہل تشیع اور اہل حدیث کی نماز نہیں ہے، یہ کائنات کے امام، اللہ اکبر کبیرہ، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، نماز نبوی۔ ایک ایک بات کے ساتھ ایک ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حدیث کس کتاب میں، اس کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں حدیث کس نمبر پر ہے وہ تک لکھا ہوا ہے۔ آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہو، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور پہلے تو معاملہ یہ تھا نا کہ مسجد کی لائبریری میں جانا پڑے گا، اب گوگل نے آپ کے لیے یہ آسانی بھی کر دی۔ آپ حدیث کا نام ڈالیں، حدیث کا نمبر ڈالیں گوگل پر، اسلام 360 پر یا کہیں اور فوراً وہ حدیث آ جائے گی، آپ چیک کر لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اپنے گھر کی خواتین کی نماز کو درست کریں، ان کے ایمان کو درست کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5196، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ بچپن سے یہ حدیث سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا کردار ہے اپنے گھر کی خواتین کو جہنم سے بچانے کا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر کثرت کے اعتبار سے قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور امت کی خواتین ہوں گی، اسی امت کی خواتین ہوں گی جو کثرت سے جہنم میں ہوں گی۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر کی خواتین کو تعلیم دیں۔ گھر کے غریب اگر مساجد میں کہیں پر چھوٹا موٹا مدرسہ کھل رہا ہے، تعلیم بالغان ہے، 2-3 گھنٹے کی کوئی کلاس ہے، تو اس میں اپنے خواتین کو بھیجیں، اپنے گھر کی بیوی کو بھیجیں، والدہ کو بھیجیں، بیٹی کو بھیجیں، بہن کو بھیجیں۔ کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں کہ صرف بیٹی کو بھیجنا، نہیں۔ میری والدہ نے میری شادی کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور تقریباً 6 سال میں انہوں نے 18 سپاروں کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، الحمدللہ۔
ریگولر، ہفتے میں ایک کلاس تھی لیکن ریگولر تھی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اسٹوڈنٹ سے پڑھتی. تو اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 4 بچے پھر پالا ان کو، پھر چاروں کی شادیاں کی، نانی دادی بننے کے بعد پھر کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا دھیان ہے، یہ ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو صرف صفائیوں کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کام ہے ان کا، جیسا ہمارا کام ہے کمانا تو ہے، دن بھر اپنے آپ کو کھپانا تو ہے، مارکیٹ میں آنا پڑے گا، دھوپ میں جلنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہم نمازیں چھوڑ دیں، قرآن کا ترجمہ چھوڑ دیں، یا مسائل کو سیکھنا چھوڑ دیں؟ نہیں. جیسی ہماری ذمہ داری ہے ویسے ہی گھر کے کاموں کے ساتھ ان کی بھی ذمہ داری ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان کو یہ موقع فراہم کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ایک اعلان ہے سعید آباد کی طرف، یہ جو ہب سے پہلے بلدیہ کی طرف سعید آباد ہے، وہاں ایک مسجد بن رہی ہے، اور اس مسجد میں کئی اکابرین الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعہ پڑھانے جاتے رہے ہیں، اور ان کے ناظم یا ان کے کرتا دھرتا جو انتظامیہ کے بھائی ہیں وہ مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، اور جو حالت انہوں نے بتائی اور جو ضرورت بتائی، اکثر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر ضرورت ہے. جب میں نے اس مسجد کے لیے یہ صرف یہ ممبر کے بننے کے لیے اعلان کیا تھا، تو الحمدللہ 2 ہفتے میں یا شاید 1.5 ہفتے میں الحمدللہ پیسہ آ گئے تھے الحمدللہ. لیکن کئی ایک مساجد ہیں جن کا ہم دیکھتے ہیں سالوں سے ایسے ہی پڑی ہوئی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے پاس سکت، اور شہر کے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے. ہاں ان کے اخراجات بہت ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن جذبہ بھی ہے، اور لیکن مال کی فراوانی ہے. تو اگر ہم سب مجھ سمیت ہم سب مل کر ایسے علاقے کی مساجد کی تعمیر کروا لیں گے تو یقین مانیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مسجد بنانا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک اینٹ بھی لا کر رکھ دی، ایک دیوار کے کئی پیسے دے دیے، کچھ بھی شمولیت کر لی، آپ نے اچھا مشورہ دے دیا کہ یہاں سے میرے جاننے والے ہیں، یہاں سے مال اچھا مل جائے گا، تمہیں سستا مل جائے گا، یا میں بات کر لوں گا وہ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، اتنی سی بھی شمولیت کر لی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ پورا کا پورا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دے گا. تو کچھ بھائی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے خاص کر خواتین کے مدرسے کی بات کی کہ خواتین کا جو حصہ ہے نماز کا، اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. خواتین آ نہیں پاتی، جمعہ اٹینڈ نہیں کر پاتی، گھروں میں کلاسز نہیں ہوتی ہیں. ایک جمعہ ہے جس میں لوگ سن کر اعمال سیکھ کر احکامات سیکھ کر اور اپنا پھر پورا ہفتہ اسی میں گزارتے ہیں. تو خاص کر خواتین کے مدرسے کے لیے، خواتین کا معاملہ ہے نا اس وقت، خواتین کے مدرسے کے لیے وہاں پر جگہ کی اشد ضرورت ہے. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، دل سے گزارش ہے کہ ان سب کے ساتھ تعاون کریں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، بالکل چھپ کر صدقہ کریں، اس طریقے سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کا دیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.